औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है कि अगर सोने से पहले आप कुरान मजीद की ये सूरह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला वीडियो को एंड तक सुनिएगा। इसमें मुकम्मल तौर पर मैं आपसे वो प्यारी सूरतें ज़िक्र करूँगी जिसको आप पढ़कर इंशाअल्लाह अल्लाह के करीब हो जाएंगे और अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं मोमिना मेहरबान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। 3 बहुत प्यारी सूरतों के हवाले से और अल्लाह ताला के बहुत ही ताकतवर नाम के हवाले से है जिसको मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूँगी। इस अमल को पढ़ने से या इसका विर्द करने से या इसको मामूल बनाने से इंशाअल्लाह इंसान की ज़िंदगी के तमाम दुख दर्द परेशानियाँ रंज गम दर्द सब अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से फ़ौरन ही दूर फरमा देते हैं। एक बुज़ुर्ग नेक शख्स का ये बताया वजीफ़ा इंशाअल्लाह जो भी इस बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करता है तो अल्लाह ताला उस पर मेहरबान होते हैं। इंशाअल्लाह ताला रात के वक्त वो फरमाते हैं कि मैंने ये तस्बीह 21 मरतबा पढ़ी थी, फिर सुबह उठा तो मेरे घर का मरकज़ी दरवाज़ा खटखटाया, बाहर जाकर देखा तो अल्लाह का एक वली खड़ा था। बोला ये लो पकड़ो अपने 900 करोड़, और इसी वक्त चला गया। इस वजीफ़े की बरकत से हर किस्म की हाजात भी पूरी होती हैं, लाखों का कर्ज भी अदा होता है। अगर इस वजीफ़े से दौलत ना मिले तो फिर आकर आप बताइए कि मेरा ये काम नहीं हुआ। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। प्यारे सुनने वालों, आज का ये वजीफ़ा अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ आप अपने घर में कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको बरकतें रहमतें फसीयतें इंशाअल्लाह नाजिल फरमाएंगे, वुस्अतें अता फरमाएंगे। आप किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए आप ये अमल करें। रात को 3 सूरतें और अल्लाह ताला का ये एक नाम है 21 मरतबा पढ़कर सो जाएँ। फिर सुबह आप देखें किस तरह से अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी बदलते हैं, आपकी ज़िंदगी से हर मुश्किल को ख़त्म फरमा देते हैं। जिसने आप ऐसी परेशानी, जिसने आपकी रातों की नींद ख़राब कर दी हो, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से सबसे आसान और ताकतवर वजीफ़ा से अल्लाह ताला के 3 सिफ़ाती नाम 3 सूरतों की बदौलत अल्लाह ताला आपके वो मसाइल हल कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फज़ल व करम से मौजज़े आप अपनी आँखों से देखेंगे। माल और दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का सबसे आसान तरीन ये अमल है। ये ऐसा मौजज़ाती करामाती वजीफ़ा है, एक मरतबा सच्चे दिल से करने पर ही अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो जाते हैं। मेरी वो बहनें जिन्होंने दौलत की हसूल की खातिर हर जगह कोशिशें की, मेरे वो भाई जो दर दर की ठोकरें खा चुके हैं लेकिन फिर भी दौलत ना मिली हो, बल्कि बदले में बहुत ज़िल्लत रुसवाई बर्दाश्त करनी पड़ी हो, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। वो कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, कोई सिला नहीं मिलता है। मेरी वो बहन भाई सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, इससे मांगें, लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके, कुछ असूल और ज़वाबित होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जो है वो लाज़मी कबूल होगी, वरना दुआ रद्द हो जाया करती है, दुआ ज़ाया हो जाती है, ज़मीन व आसमान के दरमियान लटक जाती है, ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ हो जाती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ इस वक्त तक आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है और इसमें कोई चीज़ ऊपर नहीं चढ़ती जब तक तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजो। मतलब ये है कि ये दुआ की कबूलियत दरूद पाक पर मौकूफ़ है, क्योंकि दरूद ख़ुद मकबूल है, इसलिए इसके वसीले से दुआ भी मकबूल हो जाती है। हज़रत शेख अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तुम अल्लाह के सामने अपनी किसी हाजत की तकमील के लिए दस्ते दुआ जो है वो दराज़ करते हो, इब्तदा अल्लाह पाक की हम्दो सना करो, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। दरूद भेजने के बाद जो कुछ भी तुम चाहते हो इसके लिए अल्लाह से दुआ मांगो, दुआ करो दरूद पाक पर, फिर दोबारा से ख़ात्मा दरूद पाक पर पढ़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। दुआ के बाद, क्योंकि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल करम से दोनों दरूदों को कबूल करते हैं और इससे रिज़्क़ बढ़ता है, यानी अल्लाह के रहम करम से ये बात वाहिद है कि दोनों दरूदों को तो अल्लाह करीम कबूल फरमाएंगे और इंशाअल्लाह इसके दरमियान में जो मांगी गई दुआ है उसको भी रद्द नहीं करेंगे। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, दुआ अल्लाह ताला से हिजाब में है जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके आले बैत पर दरूद ना भेजा जाए। प्यारे सुनने वालों, आज ये वजीफ़ा आप कर लें, इंशाअल्लाह ताला मेरे बताए गए तरीक़े
کار کے مطابق پورے یقین کے ساتھ آپ کو اللہ کریم لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انشاءاللہ دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دیں گے، وسعتیں دیں گے۔ ایک ایسا عمل، بلکہ یہ عمل نہیں ہے تو رزق کا بے پناہ خزانہ ہے، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ اب اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کے مستقل اپنی عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت سے کھیلتا رہے گا۔ اللہ کریم اتنا دیں گے۔ اللہ کے یہ 3 صفاتی نام ہیں، 3 صورتیں ہیں، آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس مبارک نام اور مبارک صورتوں کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہوں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اس میں مبارک اور 3 صورتیں پڑھ کر سو جایا کریں۔ روزانہ آپ اس کی مستقل روٹین بنائیں۔ اللہ پاک آپ کے یہ ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود انشاءاللہ دور ہو جائے گی، ہر خواہش آپ کی پوری ہوگی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے گزرنے والے دن سے بہتر اور اگلا دن اس سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب کسی انسان پر اپنا فضل کرتے ہیں، اپنا کرم کرتے ہیں تو پھر اس انسان کی عقل جو وہ دھنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد جو ہیں وہ حل ہو جائیں، آپ کی مشکلات جو ہیں وہ جلد از جلد جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو عمل ہے وہ آپ کی ان تمام تر مشکلات کو حل فرمائے گا، تمام تر حاجات کو اللہ کے ہاں قبول فرمائے گا۔ آپ کی بیٹیاں ہیں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت ملے۔ اگر آپ کی کوئی چھوٹے موٹے آپ کاروبار بھی کرتے ہیں پھر وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا ہے تب بھی آپ یہ انشاءاللہ کریں، آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی اللہ کریم ترقی دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو رحمت، سکون والی، عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ کامل یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ آپ یہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، اتنی تیزی کے ساتھ آپ کے حالات بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف اور صرف چند بار آپ نے اللہ پاک کا یہ نام پڑھنا ہے، پھر دیکھیے کس طرح سے اللہ پاک پڑھنے سے ہی آپ کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی معمول پر لانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی معمول پر آ جائے اور آپ کی نسلیں جو ہیں وہ سنور جائیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر کبیر بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی خوبصورت سا عمل ہے۔ آپ نے اس کو کرنا ہے کس طرح سے کہ جو میں آپ کو وقت بتا رہی ہوں اسی وقت میں، مثلا رات کے وقت آپ نے سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ آپ کا وضو بھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ دوبارہ سے وضو کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہے، چاہے چھوٹا سا درود ہی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو بھی درود ہو، لیکن 225 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ جو جیسے آیت الکرسی کا میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف جب پڑھا ہے تو آپ نے اس چیز کا آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، آپ کی 10 پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، آپ کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو 3 نام ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 نام، یا وہاب، یا رزاق، یا باسط، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ یا وہاب یا رزاق یا باسطو کو ملا کر پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اب سارا دن آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، مال و دولت عطا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کریم ہی وہ ذات ہیں، وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ذات ہے۔ تو اس ذات سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کو وہ کیسے عطا نہیں فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں صورتیں آپ رات کو پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھیں، اور یہ 3 نام جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، یا وہاب یا رزاق یا باسطو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سورہ اخلاص، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ 3 صورتیں ہو گئی، سورہ فاتحہ ہو گئی، سورہ کوثر ہو گئی، سورہ اخلاص ہو گئی۔ اب آپ نے اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ کوئی بھی استغفار، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگے انشاءاللہ تعالی وہ آپ پڑھیں۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک بزرگ کا واقعہ، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو یہ عمل کیا، جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کے پاس گھر کا دروازہ بجا اور باہر ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، وہ جتنے پیسوں کی ان کو ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیسوں کا انتظام فرما دیا۔ اور ایسے بہت سے واقعات آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ مدد کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، دینے پر قادر ہیں، تو آپ نے بے شک اس چیز کا یقین اپنے دل میں رکھنا ہے۔ وظیفہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیجئے، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام لکھ دیجئے، فوراً سے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ تو بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، پیٹرن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ، سورۃ الکوثر 11 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 نام یا وہاب یا رزاق یا باسط کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اینڈ میں آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔